واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدکار عورتوں کو سزا دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلتے ہوئے گندہ اور حضر موت تک پہنچنی تو وہاں کے فاسقوں اور منافقوں نے جشن منایا اور سانپ کا فار اپنی بلوں سے نکل آئے، اور کچھ عورتیں نمودار ہوئیں جو خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے اور دفعہ بجاتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا اور اس نے اس منافقانہ سرکشی کے خلاف عمل اقدام اٹھاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ ایک پیغام بھیجا، جس میں اس نے یہ اشعار لکھے۔ ترجمہ: ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہاں بدکار عورتوں نے تہمتیں لگائی ہیں۔ ان عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مہندی سے رنگے ہیں۔ خدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو توفیق دے، آپ ان کے ہاتھ تیز تلواروں سے کاٹ دیں جیسے بجلی آسمان پر چمکتی ہے۔ یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا متواضع انسان آتش فشاں پہاڑ بن گیا اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے شمشیر بے نیام بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے گورنر کو یہ حکم بھیجا کہ وہ جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتقام لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ قصہ: جس شخص میں یہ 3 صفات جمع ہوں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں کا ازدحام تھا اور معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف سے جوش دار آوازیں اور جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک میان میں 2 تلواریں ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے یہ سوال کیا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہو۔ بتاؤ یہ 3 صفات کس میں موجود ہیں؟ پہلی صفات یہ کہ میں صاحب سے کون مراد ہیں؟ صاحب نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، بتاؤ وہ دونوں سے کون مراد ہیں؟ صاحب نے کہا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، ان اللہ معنا سے کیا مراد ہے؟ بتاؤ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کا جی یہ چاہتا ہو کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھے؟ سب کہنے لگے، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بہت خوب بیعت کی۔ واقعہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرماتے اور گھبراتے ہوئے ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھے، پس وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر تیسری سیڑھی پر پہنچے تو کھپ کھپائی اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے آنسوں کا سیل رواں صاف کیا، پھر لوگوں کے ایک عظیم مجمع کی طرف رخ کیا۔ خلافت کی اہم ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کے سامنے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو، مجھے تم پر
ولی مقرر کیا گیا ہے، جب میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یاد رکھو، جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق وصول کر لوں، اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق وصول کر لوں۔ تم میری اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منیان زکوٰۃ کے ساتھ قتال کا فیصلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح اطراف عالم میں پھیل گئی، حتیٰ کہ مدینہ کے منافقین نے اس خبر کو بڑی دلچسپی سے سنا اور ان کے اصل روپ سامنے آ گئے، اور حقیقت سے پردہ اٹھنے لگا اور دہشت انگیز افواہیں اڑنے لگیں اور منافقین جمع ہونے لگے۔ ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی، ہر طرف سرکشوں اور باغیوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا اور فرمایا، عرب کے لوگوں نے زکوٰۃ میں اپنے اونٹ اور بکریاں دینے سے انکار کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی تھی وہ وفات پا گیا ہے۔ اب تم مجھے مشورہ دو، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ان سے نماز قبول کی جائے اور زکوٰۃ ان کے لیے چھوڑ دی جائے، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے قریب ہیں، یعنی نو مسلم میں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر مطمئن ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ممبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بآواز بلند اپنا جذب و ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اور نیف الجسم ہونے کے باوجود حملہ آور شیر کی طرح گرج دار آواز میں فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک ایک حکم الہی پر قتال کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے اور ہم میں سے قتال کرنے والا قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور جنت کا مستحق ہو جائے، اور ہم میں سے زندہ بچنے والا خلیفہ ہو کر زمین کا مالک بننے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے نہ دیں گے تو میں اس پر ان سے ضرور قتال کروں گا، اگرچہ ان کے ساتھ شجر و حجر اور سارے جن و الناس مل کر لڑیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرمایا، خدا کی قسم میں جان گیا کہ یہ بات حق ہے۔ واقعہ نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم سواری سے اترو گے۔ ایک نوعمر سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے سیاہی میل سفید گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں اور شیر کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ دل اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے اور ایمان رگ و ریشہ میں سریت کیا ہوا ہے۔ اسی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر وقار انداز میں دوڑتے ہوئے مقام جراف میں پہنچ گئے اور لشکر کے ایک ایک سپاہی سے ملنے لگے اور ان کا جائزہ لینے لگے۔ پھر ان نو عمر قید لشکر کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک ریت میں دھنستے جا رہے تھے اور گھوڑوں کے سم مٹی اور گرد و غبار اڑ رہے تھے، تو شیر کے اس بچے کو خلیفہ المسلمین پر رحم آیا اور اتنائے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، اے خلیفہ رسول خدا کی قسم آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں سواری سے نیچے اتر آؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم نہ تم نیچے اترو گے اور خدا کی قسم نہ میں سوار ہوں گا۔
اگر اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے میرے قدم غبار آلود ہو گئے تو کیا ہوا؟ واقعہ کپڑا فروش۔ صبح سویرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سر پر کپڑوں کا انبار اور کپڑوں کے تھان اٹھائے گھر سے نکلے اور بڑی مستعدی اور نشاط کے ساتھ بازار کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر پڑ گئی۔ وہ دونوں ان کا راستہ کاٹتے ہوئے دوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زور سے آواز دی، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر لادے ہوئے کپڑوں کے اس انبار کے نیچے سے جھانکتے ہوئے کہا، بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بازار جا کر کیا کرو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منتجب ہو کر جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کپڑوں کو بیچوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اب تو ایک چیز نے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خاموش رہے، پھر فرمایا، تمہاری مراد خلافت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب و خیز انداز میں پوچھا، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے حالات کے پیش نظر اس بات کو منظور کیا اور بازار تشریف نہیں لے گئے۔ واقعہ ام امین کا رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دل خزاں و ملال کی لبریز ہو گئے اور چہروں پر پریشانی اور اداسی ظاہر ہونے لگی۔ اس غم خیز فضا سے نکلنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چلو ام الامین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما ام الیمین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو دوران ملاقات ام یمین رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ رونے لگیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہتر ہے؟ کہنے لگی، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ام یمین کی اس بات نے ان کو بھی رونے پر برطرف کر دیا، چنانچہ وہ حضرات رضی اللہ تعالی عنہ بھی ام یمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رونے لگے۔